حاصل کرنا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نیکی ہے۔ علم دین حاصل کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، ادھر ادھر توجہ کیے بغیر اگر ممکن ہوا کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئی تو سانو بیٹھ کر بیان سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ آج موضوع بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان اور شہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی ہماری اٹریکشن ہوگی، توجہ ہوگی، انشاءاللہ اتنی ہمیں معلومات بھی زیادہ ہوگی اور نیکیاں بھی ہمیں زیادہ ملیں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اللہ کلمۃ الحق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جو کچھ عرض کروں گا اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس در و دیوار کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں، روز قیامت یہ اینٹیں، یہ سیمنٹ، یہ مسجد کی جو ایریا ہے یہ ہمارے ایمان کی گواہی دے گا کہ فلاں بن فلاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا۔ بلند آواز سے اس در و دیوار کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہوئے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، بے چین دلوں کے چین، نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب جمعہ رات کا دن آتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا میرے آقا، یہ کسی دنیا دار کا، کسی چیف منسٹر کا، کسی پرائم منسٹر کا، کسی دنیا کے صدر وزیر اعظم کا پیغام نہیں سنا رہا، اس کا پیغام سنا رہا ہوں دو جہان کے جو مالک ہیں اور جنہوں نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ پرائم منسٹر صدر جھوٹ بول سکتا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، آپ نے کیا فرمایا کہ جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ کیا؟ چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعہ رات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یعنی کہ جو رات گزری اس رات پر میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو درود پاک کی ہے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے وہ شخص اس کا نام اور اس کے والد کا نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا۔ کتنا شانوں والا ہے کہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے کہ درود پاک پڑھتا ہے، کیسی اس کی قسمت ہے درود پاک پڑھتا ہے کہ جس کا نام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے، مومن کو اور کیا چاہیے؟ ہماری تو یہ معراج ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش کیا جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ درود پاک پڑھیں تاکہ حاضری تو لگتی رہے، پتہ تو چلے نا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نام تو بولا جاتا رہے۔ کبھی تو نظر کرم بھی فرمائیں گے، کبھی تو نظر رحمت بھی فرمائیں گے، کبھی تو جب ان کی نظر رحمت ہو گئی پھر نہ بیماریاں رہیں گی نہ پریشانیاں رہیں گی، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی بول بالا ہوگا، آخرت میں بھی بول بالا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حبیب راضی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لا علاج مریضوں کو شفا ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، سالہ سال پریشان انسان ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ہمارا مائنڈ سکون پہ آتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کوشش کریں, ایک زیادہ بڑا درود پاک نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. ارے مقصد حاضری ہے, درود پاک چھوٹا ہو بڑا ہو, بس میرے آقا کی بارگاہ میں میرا نام بولا جانا چاہیے, بس میرے آقا کی بارگاہ میں میری حاضری لگنی چاہیے. بڑا درود پاک نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. صلی اللہ علی محمد, ایک بار سارے مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد. شاید ایک دو سیکنڈ کے لیے یہ بھی درود پاک ہے. میرا حسین نظام ہے جس نے میرے ساتھ مل کر پڑھا. آقا جو فرمان ہے, آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, ہمارا نام, ہمارا نہیں نام, ہمارے والد کا بھی نام خدا بیس نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا, آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہوگا. کیسے خوش نصیب ہے درود پاک پڑھنے والے. تو نیت کریں کہ اپنے پاس تسبیح آپ کی ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ تسبیح کوشش کریں اخلاص کے ساتھ, دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی بات کے لیے یہ تسبیح ہمارے پاس ہو, درود پاک پڑھتے رہیں. یقین مانے یہ ایک مجرب بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک یہ نہیں کہ ایک دن پڑھے اور آپ کہیں کہ یار میری فلاں بیماری تھی, میری پریشانی تھی, دور نہیں, اپنی عادت میں شامل کریں. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. کیا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام. دیکھیے گا آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی. ابھی بھی ایک بار رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. الحمدللہ عز و جل ہم سنی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. الحمدللہ امام حسین کے گن گانے والے ہیں, ان کی شان کو بیان کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم انبیاء سے محبت کرنے والے ہیں, ہم حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اولیاء کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں. اگر کسی نے اہل بیت کا محب دیکھنا ہے, آئے اہل سنت و جماعت میں سنیوں میں آپ کو ملے گا, عاشقان رسول میں ملے گا. اس طرح ہم امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں. میں بھی آج انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے 4 فرمان جو میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمائے, وہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اور اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے ہے. اے آج شہدائے کربلا کی وضع میں اس جمعہ کی اجتماع میں شریک ہونے والوں, اے امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں, اے امام حسین کی نیاز کرنے والوں, ان کے جلسوں میں شریک ہونے والوں, سنو, ان کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والوں, ان کے لیے فاتحہ کا سلسلہ کرنے والوں, اپنے گھر میں ختم کا اہتمام کرنے والوں, سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے. کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ مزید سنیے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. آج کچھ لوگ یزید کو اچھا کہتے ہیں, یزید کو اچھا کہتے ہیں, اس کو برا بلا نہیں کہتے. تو یاد رکھیے گا اس میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کو توجہ سے سنیے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے محبت مجھ سے کی, لیکن جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. تشبیہ کس نے دی؟ محبت کیسی تھی اپنے نوازوں سے کہ اپنے نوازوں کو تشبیہ کس نے دی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں. ایک اور جگہ پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. مزید سنیے, حضرت علامہ جامی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار یعنی کہ نور کی لائٹیں پیدا کرتی تھی, اور وہ جوار اس سے روشن ہو جایا کرتے تھے. ارے جس حسین سے ہم محبت کرتے ہیں, آپ نے اس کی شہادت کے واقعات تو سنے ہوں گے
فرماتے ہیں, یہ بھی یاد کیجئے گا مسلمانوں, علامہ جامی خدا کے روح نورانی فرماتے ہیں کہ جب میرے امام حسین اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے, آپ کے چہرے سے, آپ کی پیشانی سے ایسی انوار و تجلیات کی روشنی نکلتی تھی کہ آس پاس کا سارا ایریا روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا. یہ شان کی میری نسل پاک کی. اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا ہی فرمایا نا, کیا اعلیٰ حضرت تو عاشقوں کے ایمان ہے, اہل بیت کی کیا محبت کا انداز تھا. کیا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا فخر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مزید سنیے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مکہ سے مدینہ کا سفر کیا, مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ راستے میں آپ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے کیا کہا کہ میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے اور آپ دعائیں برکت فرمائیں, آپ تشریف لائیں اور میرے کنویں پر دعائیں برکت فرمائیں اور بہت برکت سے نواز دیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کا پانی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. اس نے کہا کہ آپ دعائیں برکت فرما دیجئے. آپ وہاں پر تشریف لے گئے, آپ نے وہاں پر دعائیں برکت فرمائی. دعائیں برکت فرمانے کے بعد اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا, یعنی پیا اور کلی کی. پھر ڈول کو واپس کنویں میں رکھ دیا تو کنویں کا پانی بھی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ. یہ شان ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جس کنویں سے پانی پیے, ایک تو پانی بھی بڑھ جائے, برکت ایسی کہ پانی بڑھ گیا اور صرف پانی نہیں بڑھا بلکہ پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ. مزید سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک شاعر کہتا ہے نا کہ باغ جنت کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت, تم کو دزدان نار اے دشمنان اہل بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامات عطا فرمائی تھی. مزید سنیے, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشور یعنی جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جب میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ جس کا نام تھا اس طرح بکواس کرنے لگا, اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے, کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ پھٹ ادام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. اس نے کیا بکواس کی, آپ کے شان میں گستاخی کی, آپ کو تیش دلانے کی کوشش کی, لیکن آپ کا صبر, آپ کا گردباری کیسی تھی کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے امام حسین یہ حکم دے, میں اس پر حملہ کرنا سے آپ کی شان میں کیوں گستاخی کی, لیکن مقام نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. نبی سنیے, یہ کہہ کر آپ نے حملے کی اجازت دینے کا منع فرمایا. پھر امام اشنا خان یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے دعا بلند کر کے عرض کی, اے رب قہار اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما. آپ نے کیا بدلہ نہیں لیا, اللہ کی
دنیا میں اس کو آگ کا جہنم تو اس کے جہنم میں تو اس نے آگ میں جلنا ہی نہیں تھا، یا اللہ دنیا میں بھی اس کو آگ کا مزہ چکھا۔ پھر کیا ہوا؟ فوراً دعائیں مستجاب یعنی قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، ہم نے الہی بجا لائے اور عرض کی اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ یہ شان ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک شاعر کا خوب کہتا ہے نا کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت، یعنی کہ دشمنان اہل بیت پر اللہ کی لعنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میدان کربلا کا ایک اور واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بکواس کرنے لگا اور یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے آپ کو کہنے لگا۔ امام جشن خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العظام میں عرض کی، یعنی یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا ہلک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاسا بھوکا بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی پیاس زور پکڑنے لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ تحش تحش یعنی پیاس سے ہائے پیاس پکارتا رہا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پانی پی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ یہ ان کا انجام ہوا جنہوں نے آل بیت سے نفرت کی، جنہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو بتانا نہیں کی۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ یاد مجھ کو رکھو، یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کا شجر میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساتھ یہ کوثر کا پسر۔ اس کا ترجمہ کچھ عرض کرتا ہوں کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ آج میں پیاسا ضرور ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن یاد رکھنا میں اس کا نواسا ہوں جو ساتھیے کوثر کے مالک ہے، بروز قیامت جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلانا ہے، میں ان کا نواسا ہوں۔ آج میں گرچہ پہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا بند غفور کو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی قطعاً منظور نہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو یعنی کہ بد زبانی کرنے والا دونوں جہان میں مردود و مطرود یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بعض گستاخان حسین جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھانا تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جس کی نصوص کثیرہ احادیث کثیر یعنی کہ بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی تمام حجت یعنی دلیل پوری کرنے کے لیے کہ سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعویٰ ہے یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا پاک سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو، باز رہو مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار یعنی کہ کمزور دنیا کی حص میں ان کی لالچ کا ان کے سر پر ایسا بھوت سوار تھا کہ انہوں نے اس کو اندھا کر دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے امام حسین اور آپ کے تمام رفقا آپ کے تمام ساتھیوں پر
ظلم کی جتنے ظلم کے پہاڑ ڈھا سکتے تھے ڈھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیاسا رہنے کے بعد، اپنا سارا پورا قبیلہ قربان کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہے، اس امتحان میں کامیاب رہے، سجدہ شکر ادا کرتے رہے، اطمینان میں رہے، حوصلے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کو دھتکارا، یزیدیوں کو ذلیل کیا، یزیدیوں کو دنیا میں بھی اپنا انجام دکھایا۔ یزیدیوں کی موت بہت خطرناک انداز میں ہوئی، یزید کی موت بہت خطرناک انداز میں ہوئی۔ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کے دو ساتھی تھے، ان کی موت کس خطرناک انداز میں ہوئی، وہ اس کی کتابیں ان میں موجود ہیں، اور آج تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بلند ہے، اور یزید کا کوئی کام لینے والا نہیں، اس پر لعن طعن کرنے والے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں نا کہ اے تشنگانے خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سلا کیے، گھوڑے پہ بھی نگور کو تمہاری جگہ ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دوسرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے اما نہ تم کو ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہنم میں جب دم سزا ملی۔ ارے یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کو دنیا میں جو سزا مل گئی ان کے لیے کافی ہے، انہوں نے آل رسول کو ستایا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، دنیا میں تو یہ دھتکارے گئے، دنیا میں تو آج ان پر لاکھوں لوگ لعنتیں دینے والے ہیں، لیکن یہی کافی نہیں، اور روز قیامت میں ان کا حشر جہنمیوں کے کتوں کے ساتھ ہوگا، اور روز قیامت میں یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ لعنتی ہے، یزید جہنمی ہے، اور جو یزید کو اچھا کہے روز قیامت اس کا حشر بھی یزید کے ساتھ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہم سنی اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی ہمارے اندر کود کود کر کھڑی ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہے، وہ کہے کہ میں امام حسین سے تو محبت کرتا ہوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، وہ کہے کہ میں امام حسن سے تو محبت کرتا ہوں، لیکن وہ میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، وہ کہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن و بیان کر ان کو ملا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں دی، ان کے متعلق برا بھلا کہے تو ایسا شخص زبانی کلامی تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن وہ اہل بیت کی محبت دل سے نہیں کر سکتا۔ کیا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس یہ تھا کہ ہم روڈوں کو بلاک کریں، ہم لوگوں کو تکلیف دیں، ہم جگہ جگہ لوگوں کو ستائیں، ہم لوگوں کی جو ہے نا روڈوں کو بلاک کر کے گلیوں کو بلاک کر کے مسلمانوں کو تنگ کریں؟ کیا یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس تھا؟ ارے کربلا کے میدان میں بھی بھوکے پیاسے رہ کر بھی، پانی نہ ہونے کے باوجود بھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قضا نہیں کی، انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آج ہم نماز بھی ادا نہ کریں، آج ہم روڈوں کو بھی بلاک کریں، آج ہم نماز کی طرف ہم نہ جائیں، کئی دن ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، فرد لوگوں کے قریب ہم نہ جائیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر روڈوں کو بلاک کریں، سڑکوں کو آ کر تماشا کریں، لوگوں کو ستائیں، لوگوں کے کاروبار کو بند کریں، اور پھر کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، ایسے اہل بیت سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو ان کا کردار، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو نماز کے پابند ہو جاؤ، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو روزوں کے پابند ہو جاؤ، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دو، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اگر کوئی الحمدللہ ہم تو صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر کھل کھڑی ہے، لیکن لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرنی چھوڑ دو۔ ارے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ
ताला मैं ने उसको इस दुनिया में दे दिया। क्या फरमाया कि जिसने भी मेरी जात में एहसान किया, मुझे कुछ दिया, मैंने उसका बदला दुनिया में ही उसको दे दिया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो शख्स है कि जिसके एहसानात का बदला बरोज़े क़यामत रब ताला खुद अदा करेगा। अरे उस सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखियां करो, जिसके मुताबिक ये फरमाया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे जिसको पुकारेंगे, जिसकी तमन्ना करेंगे, 8 दरवाजों से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया जाएगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में कोई बुरा भला कहे, अरे वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके मुताबिक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, उमर होता, जिनों का जिनका अदल मशहूर है, जो हुजूर से मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लुटा दी, अपनी जानें अपनी जवानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लुटा दी। उनकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। अरे आज उनकी शान के मुताबिक तो कोई बुरा भला कहे और फिर कहे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, तो ऐसा शख्स अहले बैत का मुहिब नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या शान है, ये भी मैं एक और वाक़या साइंस की बात है ज़्यादा चाहूँगा। एक मरतबा जब एलानिया तौर पर पहले जब शुरू में इस्लाम की दावत शुरू हुई तो खुफिया तौर पर यह फैसला रहा, लेकिन एक वक्त आया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब एलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया जाए। जब सहाबा चंद सहाबा थे, इतनी तादाद नहीं थी सहाबा इकराम अलैहिम की, जब सहाबा इकराम एलानिया तौर पर जो है इस्लाम दीन इस्लाम की दावत के लिए तशरीफ ले गए, बाहर तशरीफ लाए, तो जो कुफारे मक्का थे ना, उनको ये बात बड़ी नागवार हुई, वो आप पर टूट पड़े, आप पर जुल्म सितम किया, आपको सताना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम अलैहिम पर तशद्दुद किया, उनको मारा और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना बेदर्दी के साथ मारा कि उनको बेहोश हो गए और महसूस यूँ होता था कि उनके रूह जो है ना उनके जिस्म से परवास करते हैं। ये कैफियत थी मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या आपके घर वाले जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, आपको उठाकर संभाल कर बड़ी मुश्किल से घर ले गए, आप उस वक्त होश में नहीं थे, बेहोश थे। घर जाकर आपको मेडिसिन दी गई, दवा दी गई, कुछ देर के बाद होश आया, आपके वालिद आपकी वालिदा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, आपके ऊपर मौजूद थे। होश आने के बाद, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद, इतनी दर्द बर्दाश्त करने के बाद, वालिदैन भी ऊपर मौजूद हैं। जब होश आया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान पर जो पहला लफ्ज़ था ना, वो ये था कि मुझे ये बताओ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का क्या आलम था मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। क्या फरमाया कि मुझे ये बताओ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम किस हाल में है। जो ऊपर रिश्तेदार मौजूद थे, अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, जिन्हें इस्लाम को अच्छा नहीं समझे थे, जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा अरे तुझे क्या हो गया है जवान, इसकी वजह से तुझे इतनी मार पड़ी, तुझे इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, होश जाने के बाद पहले उसी का नाम लिया तूने। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो सरकार के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं ना, उनके लिए तकलीफें कोई पैदा नहीं रखती, उनके लिए ये छोटी मोटी आज़माइशें कोई पैदा नहीं रखती। ये तो इश्क रसूल जिसने किया हो, जिसने ये मजा चखा हो, वही जानता है कि इश्क रसूल में लफ्ज़ क्या। खैर घर वाले नाराज हो गए, सारे चले गए क्योंकि अभी तक मुसलमान नहीं। उन्होंने कहा कि ये क्या, फिर तो उसी का नाम ले रहा है। आपने फरमाया कि आप कहते हो मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, अरे सुनो, उस वक्त तक मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा, उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं अपनी आंखों से अपने मोगला अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। ऐसी मोहब्बत थी मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर घर वाले चले गए, वालिदा तो माँ तो माँ ही होती है, माँ ने किसी तरह किसी को कहकर आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी मुश्किल के साथ कैफियत को संभल नहीं पा रही थी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गए। आका अलैहिस्सलाम को देखा, आका अलैहिस्सलाम को जब आपने ज़ियारत की तो फिर आपकी हालत मतलब बेहतर हुई, आंखों में आंसू आ गए और गले लगाकर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस हाल में हैं। आका अलैहिस्सलाम ने भी जब अपने यारे गार को देखा, आपकी आंखें भी नम हो गई। ये शान थी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, ये शान थी मेरे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अरे जरा आप बताएं कि जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका से इतनी मोहब्बत करे, क्या वो मेरे हुजूर की अहले बैत के साथ जुमा कर सकते थे? नहीं।
ارے اتنی محبت کرنے والے نہ مال کی فکر کی کبھی، نہ اپنی جان کی فکر کی کبھی. مال کی باری آئی تو اپنے گھر کا سارا سامان اسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہ اپنے دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی تک نہ بچ جائے، سارا سامان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو بارے فور میں اپنی گود میں سلایا، جن کا سر میرے آقا علیہ السلام کا سر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف فرما ہوا. کیسی محبت ہے کہ بعد میں تشریف لے گئے، اندر ساری صفائی کی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور ایسا ہو کہ جو میرے آقا کو نقصان پہنچائے، جس نے نقصان پہنچانا ہے مجھے پہنچائے. سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی. ایسا نہ ہو اس سوراخ سے کوئی ایسی چیز نکلے جو میرے آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچائے. آقا علیہ السلام کو فرمایا آپ آرام فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا. آپ نے ان کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا. جس سوراخ کو ایڑی سے بند کیا تھا اس کے اندر سانپ موجود تھا. ارے جب سانپ کا ڈستا ہے، جب سانپ کاٹ لے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، یہ تو کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، جس پر یہ بیتی ہو وہی بتا سکتا ہے. لیکن سانپ کا کاٹنا برداشت کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کو جگایا نہیں. سانپ نے ایڑی پر کاٹ لیا، تکلیف کیا ہوگی یہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن آقا کا آرام میں خلل پیدا کرنا میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا. اپنی ایڑی بھی اس سوراخ سے نہیں اٹھائی. سانپ نے ایک بار ڈسا، سانپ نے دوسری بار ڈسا. سانپ کے کئی ڈس برداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے اس سوراخ سے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی کہ جو چیز نے جو تکلیف دینی ہے مجھے دے لے. میرے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ارے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے ایسی محبت بتاتے ہیں، ارے وہ حضور کی اہل بیت کے متعلق کیسے کہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں میرے آقا علیہ السلام نے 2 بیٹیاں دی. ارے میرے آقا علیہ السلام غیب کا علم جاننے والے تھے. ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں دی، ایک کے بعد ایک. ذوالنورین کا لقب دیا گیا آپ کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے مانگ کے دیا کہ اللہ عز و جل مجھے عمر عطا کر دے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب کسی کا باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا روتا ہے، جب بیٹا فوت ہوتا ہے تو باپ ہوتا ہے. لیکن عمر ایسا شخص ہے کہ جب عمر فوت ہوگا تو میرا اسلام. یہ فرمانے میرے آقا علیہ السلام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور اہل بیت کی آپس میں محبت کے واقعات کتابوں میں بڑے بڑے ہیں. لیکن آج کچھ عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی عقائد کی فکر کی. کبھی بھی میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا مرنا کسی گستاخ صحابہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں ہر کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی گستاخ صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا برداشت نہیں ہے مجھے. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. جو عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ میں امام حسین کا جانے والا بھی ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہوں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنے والا بھی. کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں. مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ٹائم مکمل ہوا. میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان اور حضور کی اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.